بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن۔ آج ہمارا آسان عربک گرامر کا سبق نمبر 12 ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 12 میں سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے کہ فعل مضارع زمانہ حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو کور کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ صرف زمانہ مستقبل کو کور کرتا ہے۔ فعل مضارع حال و مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن صرف مستقبل کے لیے جب آئے تو وہ 3 جگہیں ہیں، ٹوٹل 3 جگہیں ہیں۔ پہلی جگہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، کل والے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب تاکید پیدا کی جائے آخر میں نون ثقیلہ اور شروع میں لام تاکید کا لایا جائے، اب یہ صرف مستقبل والا معنی کرے گا۔ اللہ کی قسم وہ ایک شخص ضرور بضرور جائے گا، اس کا ہم نے کل یوں معنی کیا تھا، اس سے پہلے قسم بھی ہوگی اور یہ صرف مستقبل کے لیے آئے گا۔ دوسری چیز، جب فعل مضارع کے شروع میں سین لگ جائے، فعل مضارع کے شروع میں، یہاں آخر میں نہیں جی، شروع میں سین لگ جائے جی۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے فعل مضارع ہے تعلم، اور اس کو جمع کا بنا دے سیگا منہ نہ لگ جائے گا، شروع میں علامت مضارع تا ہے، اب اس کے شروع میں اگر سین لگا دیں جی تو ہو جائے گا ستعلمون۔ اب یہ صرف مستقبل کے لیے ہوگا اور اس کا معنی ہوگا تم ضرور جان لو، تم جان لو گے، اب یہ نہیں کہیں تم جان رہے ہو، بلکہ ہم کہیں گے تم جان لو گے۔ اسی طرح فعل مضارع کے شروع میں سوف لگا دیا جائے جی، تیسری چیز جو ہے سوف۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں سوف، آگے لکھ دیتا ہوں تعلمون، جس کا بھی یہی معنی ہوگا ان قریب تم جان لو گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نہیں ہم کہیں گے یہ سوف یعلمون ہوگا تو ان قریب وہ جان لیں گے، سوف اعلم ہوگا تو ان قریب میں جان لوں گا، سوف تعلم ہوگا ان قریب تو جان لے گا۔ تو اس طرح سوف لگنے سے یہ صرف خاص ہو جاتا ہے مستقبل کے ساتھ، اب اس میں حال والا معنی بالکل ختم ہو گیا، مستقبل ہے۔ تو یہ 3 طریقے ایسے ہیں جس میں ہم فعل کو صرف مستقبل بنا سکتے ہیں جی۔ اگر صرف حال کے بنانا ہو، فعل مضارع کو صرف حال بنانا ہو تو فعل مضارع کے شروع میں لام لگا دیں گے، وہی صیغہ لیتے ہیں ہم جو پہلے بتا رہے تھے، کیا تھا جی؟ تعلمون، یہ جمع کا صیغہ جی، فعل مضارع کا جمع مذکر مخاطب کا، تو شروع میں لام لگا دیا لتعلمون، تو ابھی یہ صرف حال کے لیے تم جان رہے ہو، یہ نہیں ہم کہیں گے تم جان لو گے، لیکن کہہ رہے ہیں پریزنٹ ٹینس، تم جان رہے ہو۔ اس طرح آپ اور بھی مثالیں بنا سکتے ہیں، جیسے لتقتلون، تم قتل کر رہے ہو، لتأکلون، تم کھا رہے ہو، لنطعم، ہم کھلا رہے ہیں، اس طرح جی۔ جب فعل مضارع کے شروع میں ما لگا دیں، دوسرا طریقہ جب فعل مضارع کو صرف حال کے ساتھ فکس کر دیا جائے تو فکس کرنے کے لیے شروع میں ما لگا دیتے ہیں جی، ما کیا ہو جائے گا جی؟ ما تعلمون، ما تعلمون۔ اب یہ جو ما ہے، ابھی یہاں سے یہ مناد نافیہ ہے، ما کون سا جی؟ نافیہ، نفی کرنے والا۔ ویسے مضارع پہ نفی کرنے کے لیے لا آتا ہے، جب لا آئے گا نا ما شروع میں، لا تعلمون، تو پھر اس کا حال اور مستقبل دونوں والا معنی کریں گے، تم نہیں جان رہے ہو اور نہ ہی تم جانو گے۔ لیکن جب ہم کریں گے نا ما لگا دیں گے، لا نہیں لگائیں گے، تو پھر صرف حال والا معنی ہوگا، یہ حال کے ساتھ فکس ہو جائے گا کہ تم نہیں جان رہے ہو، ٹھیک ہے جی، تم نہیں جان رہے ہو۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جب اللہ نے دوسرے رکوع کے اندر منافقین کا ذکر کیا تو ان کی علامات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، تو کیا آتا ہے جی؟ ما یخدعون، اب یہاں پہ
روٹ لیٹرز اس کے کون سے ہیں جی؟ خا، دال اور عین۔ خا، دال، عین جب ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکھا۔ ہم نے اس سے ماضی کیسے بنایا؟ خادع، اور مضارع کے لیے شروع میں یا لگا دیا اور اس کو ساکن کر کے اس کے اوپر زبر لگا دی، عین پہ پیش لگا دی، یخدعو، کیا بن گیا جی؟ یخدعو۔ اور یہ جو واو ہے یہ تو جمع کے لیے ہے نا واو، تو یخدعو ہو گیا۔ شب شروع میں ہم نے ما لگایا تو ہو گیا ما یخدعو۔ جب ما لگ جاتا ہے تو وہ صرف فکس ہو جاتا ہے جی حال کے ساتھ، وہ صرف حال کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ شخص نے دھوکہ نہیں دیا۔ لیکن واو نون بھی ہم لگائیں گے آخر میں، جمع کا بنائیں گے تو ہو جائے کہ وہ سب لوگ دھوکہ نہیں دے رہے۔ لیکن جب اس کے شروع میں علامت مضارع ہم نے تا لگا لی تو اب جائے گا تم سب لوگ دھوکہ نہیں دے رہے، تو ما تخدعون، ٹھیک ہے۔ تو یہ، لیکن جب اس کے شروع میں ہم نے یا لگائی تو ہوگا وہ دھوکہ۔ ما یخدعون، تو قرآن مجید میں بھی یہی لفظ ہے اور اس طرح ہی بنایا جیسے میں نے سارا آپ کے سامنے یہ طریقہ بتا دیا آپ کو۔ ما یخدعون، وہ لوگ دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم، انفسہم، مگر اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ انفسہم یہ حالت نصب میں ہے، مرکب اضافی بھی ہے تو یہ اس کا بن جائے گا جی مبتدا۔ لیکن یہاں پہ ادھر ایک اور بات ہے، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ الا، استثناء، مستثنیٰ وغیرہ۔ وما یشعرون، یہاں ہی آگے آیت میں آتا ہے ما یشعرون، تو اس میں بھی روڈ لیٹر سین، عین اور را ہے، تو اسی سے جس طرح پہلے ماضی بنائیں پھر مضارع بنائیں، اور شین عین را کو جب ہم دیکھتے ہیں گرامر میں تو اس سے مطلب شعور نکلتا ہے، علم نکلتا ہے، پتہ نکلتا ہے، تو اور نہ ہی وہ جان رہے ہیں، یہاں بھی معنی صرف حال والا کریں گے، نہ وہ دھوکہ نہیں دے رہی ہیں مگر اپنے آپ کو، اور نہ ہی ان کو وہ جانتے ہیں، نہ ہی ان کو خود علم ہے۔ تو یہ جی ہمارا تھا یہاں تک سبق کہ مستقبل میں صرف کیسے اس کو فکس کیا جاتا ہے اور صرف حال میں فعل مضارع کو کیسے فکس کیا جاتا ہے۔ اب آگے جو ہے یہاں تک یہ بات ختم، اب آگے خاص سبق ہے ہمارا، تھوڑا سا سبق اس سے الگ ہے پیچھے والے سبق سے، کہ ہم ڈکشنری میں کس طرح معنی تلاش کر سکتے ہیں، یعنی لغت ڈکشنری میں معنی دیکھنے کے لیے ہمیں ابواب جاننا ضروری ہے۔ ٹوٹل ابواب جو ہیں وہ اس ٹائم جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہیں 6 ہم پڑھیں گے جی، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ یہ میں جو کالم بنانے لگا ہوں آپ اس کالم کو دیکھیں گے جی۔ میں ادھر آپ کے سامنے لکھوں گا، یہ پہلے چیز ایک دفعہ میں پڑھا چکا ہوں تو اس لیے بہت آسان ہوگی۔ یہاں پہ میں نے لکھ دیا جی دیکھیں جی، فا عین لام، اس پہ لگایا جی فا، اس پہ پیشمن لگا دی اور اس پہ فاعولا، اور آپ جانتے ہیں وہ ماضی جس کے عین کلمے پہ پیش ہو اس کے مضارع میں بھی عین کلمے پیش ہوتی ہے، یہی فاعولا یہاں پہ لکھیں اور اس کے شروع میں علامت مضارع یا لگا دیں، یف عین کلمے پیش رہے گی آخر میں پیش لگ جائے گی تو یفعلو، فاعولا یفعلو۔ دوسرا جی فا عین کے نیچے زیر لگا دیں، لام پہ زبر لگا دیں تو کیا ہو گیا فاعلہ، اور فاعلہ کے بعد اس کا دوسرا شروع میں علامت مضارع پھر فاعلہ لکھ دیا آگے تو کیا ہو گیا علامت مضارع پہ زبر، فا پہ جزم اور آخری حرف پہ پیش۔ عین جو ہے جب اس کے نیچے زیر ہو ماضی کے عین کلمے کے نیچے تو ہم نے پڑھا تھا 99% اس حرف کے اوپر زبر آتی ہے، مضارع میں اس پہ زبر آتی ہے تو فاعلہ یفعلو، لیکن 1% جو ہوتا ہے نا 1% وہ مضارع میں اس کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے، وہ اس طرح کر لیتے ہیں فاعلہ یفعلو، اس کے شروع میں علامت مضارع لگ گیا، یف آخر میں، اب اس کے نیچے زیر آ جائے گی، جب فعل ماضی کے عین کلمہ کے نیچے زیر ہو تو 99% مضارع میں اس کے عین کلمہ پر زبر ہوتی ہے، اور جب اس کے سینٹر والے روٹ لیٹرز میں سے سینٹر والے کے نیچے زیر ہو تو 1% اس میں فعل مضارع میں اس کے روٹ لیٹرز کے درمیان والے کے نیچے یعنی دوسرے کے نیچے زیر آتی ہے۔ لیں جی ہمارے پاس کتنے ہو گئے 1 2 3، چوتھا دیکھتے ہیں جی، فعالہ عین کلمے پہ زبر ہے جی،
تو ہم نے پڑھا ہوا ہے جب فعل ماضی میں عین کلمے کے اوپر زبر آئے تو پھر مضارع میں اس کی تینوں حالتیں آ سکتی ہیں. دیکھیں فعال تو یہاں پہ ہو جائے گا یفعلو، ٹھیک ہے جی، عین کلمے میں پیش آ گئی ہے. پھر لکھیں جی فعال، اب یہاں پہ ہم بنائیں گے یفعلو، اب پھر لکھیں جی فعال، ہم بنائیں گے یفعلو، تینوں طرح ہو گئے جی. اب اس کی ایک ایک مثال لکھ لیتے ہیں. فعل یفعلو، اس کی بڑی مشہور مثال ہم نے پڑھی ہوئی ہے، وہ ہے بعود یبعد، بعود یبعد. فعل یفعلو تو اس کی سمع یسمع، ٹھیک ہے جی. بعود یبعد، سمع یسمع، بعود یبعد بھی ہو سکتا ہے اور کروم یکروم بھی، کوئی بھی ایک مثال پڑھ لیں. کروما، لیکن ہم یہاں پہ بعودہ کو رہنے دیں جی، کروما لکھتے ہیں. کروما یکروم، بعودہ کو رہنے دیں، کروما لکھیں جی، یکروم، کروما یکروم، آپ کو امید ہے نظر آ رہا ہوگا. تو سمع یسمع. تیسرا جی فاعل یفعل، تو اس کا لکھ لیں گے ہم حاسبہ یحسب. یہ وہ 1% ہیں جن کے نیچے زیر، عین کلمہ کے نیچے زیر آتی ہے، سینٹر والے روٹ لیٹرز میں جو ہیں اس کے نیچے زیر آتی ہے، یحسب. پھر آگے جی تین وہ جن کے اوپر پیش فعل یفعل، تو اس کا ہم کر لیں گے نصر ینصر. یہ میں اس لیے یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں، آپ فی الحال اس کو نوٹ کریں اور یاد کریں. اب میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ بہت اہم ہے جی. فعل یفعل، تو فعل یفعل میں مشہور ہے ضرب یضرب، ٹھیک ہے جی، ضرب یضرب. لیں جی پھر آگے فعل یفعل، تو اس کی مثال ہم پڑھیں گے فتح یفتح، جی. کروم یکروم، تو فاعل یفعل سے سمع یسمع، فاعل یفعل سے حاسب یحسب، فعل یفعل سے نصر ینصر، فعل یفعل سے ضرب یضرب، فعل یفعل سے فتح یفتح. ابھی انہی کی ہم آگے لکھ لیتے ہیں نشانیاں. یہ تو تھا، یہ 6 گروپس ہیں جی، یہ ٹوٹل 6 گروپ ہیں، 1 2 3 4 5 اور یہ 6، یہ ابواب کے 6 گروپس ہو گئے ہیں. جو کاروما یکروم ہے اس گروپ کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کاف. جیسے ہوتے ہیں نا مسلم لیگ، اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے نون، مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ کاف اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کاف. جیسے مسلم لیگ تو بریکٹ میں نون لکھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور پھر مسلم لیگ ہوگا تو بریکٹ میں کاف لکھا ہوگا، تو پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ نون گروپ ہے، یہ کاف گروپ ہے. اسی طرح جی سامع یسمع، اس کے آگے ہم لکھ لیتے ہیں سین، بریکٹ میں گروپ کا پتہ چل جائے گا. اور پھر فاعل، اس کے آگے ہم لکھ لیتے ہیں حاسب یحسب کو ہا. نصر ینصر کے آگے لکھ لیتے ہیں جی نون، وہ فرسٹ ورڈ جو ہے نا، بس لیٹر جو ہے وہ لکھ رہے ہیں آگے. ضرب یضرب، اس سے آگے لکھ لیتے ہیں جی ضاد، گروپ پتہ چل رہا ہے. فتح یفتح کے آگے لکھ لیتے ہیں جی فا. تو یہ 6 الگ الگ گروپ بن گئے ہیں کاروما یکروم، اور یہ گروپ بنے ہیں یہ سینٹر والے لفظ کے چینج ہونے سے، ٹھیک ہے. کاروما یکروم سے اس کا نشانی ہم نے رکھ لی، اس گروپ کا نام رکھ لیا، گروپ قاف، گروپ سین، گروپ حاسب یحسب ہا، ناصر ینصر سے بن گیا نون، ضرب یضرب سے ضاد، فتح یفتح سے فا. اب جب ہم گرامر میں جب بھی دیکھیں گے تو ڈکشنری کے اندر، گرامر کہہ رہا ہوں، ڈکشنری کے اندر جب بھی دیکھیں گے تو
اگر مثال کے طور پہ ضربہ لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے بھی نون لکھا ہوا ہے تو پتہ چل جائے گا بھئی یہ فعل یفعل سے ہے. اور کوئی بھی لفظ ہوگا تو صبر یصبر تو اس کے آگے لکھا ہوگا نون، ضاد لکھا ہوگا تو پتہ چل جائے گا یہ ضرب یضرب سے ہے. اگر کوئی ایسا لفظ ہوگا جس کا عین کلمہ پہ پیش ہوگی تو اس کے آگے نون لکھا ہوگا. اس کی مثال کے طور پہ ہم تھوڑی سی اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے یہاں پہ یہ روٹ لیٹرز موجود ہیں 3 آگے میں نے گروپ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ گروپ نون ہے. نون سے گروپ کون سا مراد ہے جی؟ نصر ینصر. تو آپ نے اس کی فعل ماضی بنانی ہے اور فعل مضارع بھی بنانی ہے. فعل ماضی جو ہے اس کی سین جیم دال سے بنائیں گے تو کیسے بنے گا؟ سین جیم دال. نصر ینصر تو سجدہ. ابھی دوبارہ سجدہ یہاں پہ لکھیں سجدہ، لیکن اس کے شروع میں یا لگا دیں گے ہم، ٹھیک ہے. نصر ینصر تو سجدہ یسجد جیم کے اوپر پیش آ جائے گی جی. ٹھیک ہو گیا جی. عین لام میم رو لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، اس کے آگے سین لکھا ہے کہ یہ گروپ سامع یسمع والا ہے. تو عالمہ، سامع تو عالمہ، یسمع تو یعلم. ٹھیک ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے نون عین میم تو اس کے آگے حا لکھا ہوا ہے، یعنی حسب یحسب اس باب سے ہے یہ. تو حسب نعیم یحسب ینعم، یعنی یہ دیکھنے میں ذرا مشکل لگتا ہے لیکن یہ مشکل نہیں ہے جی، بہت ایزی ہے. بس ہمارا کام ہے ان چیزوں کو، یہ جو گروپس کے نام ہیں ان کو ذہن میں بٹھانا. آگے جی صاد بارہ لکھا ہوا ہے، آگے زواد لکھا ہوا ہے. صاد بارہ صبرہ، کیونکہ ضرب یضرب ہے تو صبر ضرب، یضرب یصبر یصبر. جی ضاد عین فا، آگے لکھا ہوا ہے کاف، یعنی کارما یکرم تو ہو جائے گا کارما ضعفا، یکرم یضعف یضعف. میم جی، میم کے بعد میم نون عین، آگے لکھا ہوا فا، یعنی فتح یفتح. منع فتح منع، یفتح یمنع. ٹھیک ہو گیا جی. اس طرح آگے یہ دیکھیں یا کاف را کاف با، آگے سامعہ، یہ جتنے بھی روٹ لیٹرز ہیں آگے ان کے گروپس لکھے ہوئے ہیں ابواب کے. یہ جو ان کو کہتے ہیں ابواب جی، ان کو کہتے ہیں ابواب، یہ ابواب. اور یہ ابواب کے گروپس ہیں اور یہ ان کے روٹ لیٹرز ہیں، اس سے آپ نے یہ بنانا ہے. تو لہٰذا ہمارے یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس سبق سے ہم نے ڈکشنری میں معنی تلاش کرنا سیکھ لے گا. کون سے ابواب کا؟ یہ اس کا جی میں آپ کو نام بتا دوں ڈکشنری میں تلاش کرنے کے لیے. اس کا ہم کہہ رہیں گے ابواب ثلاثی. اس کو ہم ثلاثی کیوں کہتے ہیں؟ ثلاثی ثلاث سے نکلا ہے، اور میں نے آپ کو پرسوں کے سبق میں بتایا تھا جس ثلاثی کہتے ہیں جس کے 3 روٹ لیٹرز ہوں، روٹ لیٹر 3 ہوں. ثلاث 3، ثلاثی مجرد. مجرد کا مطلب ہوتا ہے اونلی 3. ثلاثی مجرد اونلی 3، یعنی کہ جس کی فعل ماضی میں صرف 3 ہوں ان کو کہہ دیتے ہیں ثلاثی مجرد. یعنی بہت سارے ابواب ایسے بھی ہیں جن کی فعل ماضی میں ان روٹ لیٹرز کے ساتھ اور بھی ایڈ ہوتے ہیں تو ان کو ہم اور کہیں گے، وہ اس کا نام ہے آپ کو، اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید. اس میں زیادہ ہے لفظ، لیکن جب مجرد ہے تو مجرد اس کو لفظ ہے جی، یہ لفظ مجرد ہے، راہ پہ شد ہے جی، مجرد ثلاثی مجرد. یہ ثلاثی مجرد 6 ابواب ہیں، آپ ان کو اچھی طرح دیکھ لینا جی. اور جتنی ہم اس کی پریکٹس کریں گے اتنا ہی یہ ہمارے لیے اچھا ہے اور ہمارے لیے یہ نفع مند ہوگا. تو آپ اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ. یہ سبق سیکھ جانے کے بعد اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور یہ سبق سیکھ جانے کے بعد ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمیں ڈکشنری یوز کرنی آ جائے گی جی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.